بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عدیل وڑائچ۔ وفاقی حکومت نے تاریخی قانون سازی کی ہے، 33 بل پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروائے ہیں، اور اس سارے معاملے کی جو ڈرائیونگ سیٹ تھی اس میں وفاقی وزیر قانون جو کہ لیگل ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کا کلیدی کردار تھا۔ تو اس کے بعد اپوزیشن اسے عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر رہی ہے، خاص طور پر جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے اور جو کلبھوشن یادیو کا معاملہ ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ انتخابی اصلاحات 2023 کے الیکشن کو ہم مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے، پہلے سے ہی سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ اور کلبھوشن یادیو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی NRO دے دیا ہے وفاقی حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت کو NRO دینے جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق عالمی عدالت انصاف کے حکم پہ دینا پڑ رہا ہے، لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے لیے قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قانون تو پہلے بھی ہے، پہلے بھی فوجی عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں، قانون کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اگنورنس از بلیس، یعنی پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ کوئی پڑھنے لکھنے کی زحمت کرتا ہے، اور اگر پڑھ بھی لے قانون کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، یا یہ جان کے بدنیتی ہے۔ میرے خیال میں یہ جان کے بدنیتی تو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں دے کی ناٹ انڈرسٹینڈ، ان کو سمجھ ہی نہیں۔ سر کلبھوشن یادیو اپیل نہیں کر رہا، بھارت ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ معاملہ ICJ میں لے کے جائیں۔ اس قانون میں ایسی کیا بات ہے کہ اگر کلبھوشن بھی اپیل نہ کرے، اور جو کہ عالمی عدالت انصاف کا حکم ہے کہ اسے ایک فورم فراہم کرنا ہے، ادروائز اسے اس وقت تک سزائے موت نہیں دی جا سکتی، کلبھوشن اپیل نہ کرے، بھارت اپیل نہ کرے، تو اس قانون میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ معاملہ اب آگے چلے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ اپیل نہیں ہے، صحیح، از ناٹ اپیل، ریویو ہے، یہ ہے ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن، صحیح، جو کہ کچھ اور چیز ہے۔ اور ICJ نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے یہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے کاؤنسلر ایکسیس سے ریلیٹیبل ریویو اور ریکنسیڈریشن کا لا دے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو وہ لا پاکستان نے اس لیے بنا دیا کیونکہ اگر یہ پاکستان لا نہیں بناتا تو ICJ کے ججمنٹ کی وائلیشن ہو جانی تھی، جس پہ پاکستان کو کنٹیمپٹ لگ سکتی تھی ICJ میں، جس کو ڈیفائنس کی پروسیڈنگز کہتے ہیں۔ ICJ کو آبزرویشن دے دیتی، پھر ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشنز ہے کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے، وہاں انڈیا جو ہے وہ تیار تھی کہ آپ کے خلاف سینکشن انٹروڈیوس کروا دیتی۔ اچھا، اب یہ میرے خیال میں کنٹیمپٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں، یا تو اپوزیشن کو اس کا ادراک نہیں ہے، ادراک ہے تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر میونسپل کورٹ ہے، یعنی اگر پاکستان کی عدالتیں ہیں، ان کو آپ فالو نہیں کریں گے ان کے آرڈرز کو، تو کنٹیمپٹ ہو جائے گی۔ صحیح۔ جو اپوزیشن کے ہمارے پارٹیاں ہیں، ان کے لیڈران نے کنٹیمپٹ ان کے خلاف ہوئی ہے، اور اس وقت بھی میری ان کو ہمیشہ یہ ایڈوائز رہی ہے کہ پلیز آپ آرڈر کو کمپلائی کریں۔ اسی طرح ICJ میں جو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہیں، جن کو ڈیفائنس کہا جاتا ہے، ICJ جو ہے انڈیا ایک پٹیشن تیار تھی اور فائل کر دیتی، اور وہ انتظار میں تھی کہ پاکستان اس قسم کا قانون نہ بنائے۔ تو یہ میرے خیال میں جان بوجھ کے یہ یا تو بات کی جا رہی ہے، اگر یہ جان بوجھ کے بات کی جا رہی ہے تو یہ پاکستان کے دشمن ہے، اور اگر جان بوجھ کے بات نہیں کی جا رہی تو یہ پھر ناسمجھ ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کل حکومتی ٹیم بڑی تیار تھی، خاص طور پہ جب بلاول صاحب نے ایک رولز کا حوالہ دیا کہ کل سٹرینگتھ کا آپ نے سادہ اکثریت لینی ہے، تو آپ نے فوری آئین کی کتاب کھولی اور آئین کی کتاب سے متعلقہ سیکشن پڑھ کے سنایا، تو آپ بھی پوری تیاری کے ساتھ ٹیم جو ہے وہ میدان میں اتری ہوئی تھی کل، کپتان کی ٹیم؟ دیکھیے، ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس قسم کی بیس لیس آبجیکشن آئے گا، اور جب رول 10 انہوں نے سائڈ کیا جوائنٹ سیٹنگ کے رولز کا، اور نیچرلی اپوزیشن لیڈر جو ہیں، جو بھی ان کے وکلا ان کو کہیں گے، وہی وہ پڑھ کے اس کو کوٹ کیا،
اور آپس کی بات ہے 1 منٹ کے لیے تو جی ہماری وہ خاموشی چھا گئی تھی کہ پوری گورنمنٹ کی بینچز جو تھیں پی ٹی آئی اتحادی سارے وہ تھوڑا سا گھبرا بھی گئے تھے. اسپیکر صاحب جی پریس گیلری سے وہ مناظر میں دیکھ رہا تھا. اسپیکر صاحب میں خاموش بیٹھا ہوتا تو شاہ محمود ادھر انہوں نے بابر اعوان سے پوچھا, پھر وہ انہوں نے پھر انسسٹ کیا اپوزیشن نے, تو شاہ محمود عمران خان صاحب نے شاہ محمود سے کہا, شاہ محمود صاحب میرے پاس آئے, کہا دی آپ اس کا کچھ سلوشن نکالیں. میں نے کہا جی مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں ضرور نکالوں گا, نہیں پوچھے گا تو نہیں نکالوں گا. بہرحال وہ تو صرف آن دا لائٹر نوٹ پہ میں نے اٹھ کے بتایا کہ یہ آرٹیکل 72 کا سب آرٹیکل 4 جو ہے اس کا پورا آنسر دیا ہوا اس میں کہ دوز ووٹنگ اینڈ پریزنٹ ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا, اسی طرح کورم بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ اگر عدالتوں میں جا کر چیلنج ہو جاتا ہے جس طرح کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے, ویسے حیران کن طور پہ اپوزیشن ان بلز کے متعلق بھی بات کر رہی ہے کہ ہم عدالتوں میں چیلنج کریں گے جو کل آپ نے منظور ہونے ہی نہیں دیا بلکہ اس کو مؤخر کر دیا. یہ کیا اسٹریٹجی تھی کہ یہ بل مؤخر, انتخابی اصلاحات کا مین بل مؤخر کرنا پڑا اور ابھی اپوزیشن کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی؟ دیکھیں اس میں ہوا یہ کہ 2 عدد بل تھے. ایک بل تو ای وی ایم اور آئی ووٹنگ کا تھا. جب یہ پارلیمنٹری افیئرس کا جورسڈکشن ہوتا ہے, الیکشن کا جو سبجیکٹ ہے, تو وہ جب ہمارے پاس آیا تو پھر ہم نے اس کو ٹھیک کیا جس طرح بھی جو بھی ہماری دانست میں اس کی کانٹیکسٹ, اس کی سنٹیکس, اس کی لینگویج, اس کو سارا ٹھیک کیا. اور نیچرلی پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کی تھی, عمران خان صاحب کی تھی کہ ای وی ایم بھی لانا ہے, آئی ووٹنگ بھی کرنی ہے. تو وہ کیبنٹ نے بھی اپروو کیا اور وہ پھر آپ کے سامنے پاس بھی ہوا. جو باقی بہت سارے بل تھے الیکشن کے اصلاحات کے, تو پی ایم صاحب نے مجھے پوچھا ایک دن پہلے کہ بھئی وہ تم نے تو دیکھ لی ہے نا؟ میں نے کہا نہیں جی میں نے تو نہیں دیکھا. کہا نہیں. میں نے کہا سر دیکھیں میرا تو وہ سبجیکٹ میٹر نہیں ہے, وہ تو سبجیکٹ میٹر پارلیمنٹری افیئرس کا ہے. تو پی ایم نے کہا نہیں پھر ہمیں نہیں لانا, جب تک تم نہیں دیکھو گے ہم نے لانا نہیں ہے. میں نے کہا سر دیکھیے تو آپ کی مرضی ہے لیکن میں ایک دن میں اس کو نہیں دیکھ سکتا. تو پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ایک تھنکنگ تھی کہ اپوزیشن سے ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے, اپوزیشن سے رہنمائی بھی لی جا سکتی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نہ اسٹیٹ بینک کا قانون جو آئی ایم ایف والا ہے نہ وہ پاس ہوا کل. ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا جو کل قانون ایک پاس تو ہوا ہے نا, لیکن کیا یہ وہ بل ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس کی خود مختاری سے متعلق, کیونکہ کہہ رہے ہیں جی کہ ملک کو خدا نہ خواستہ کوئی گروی رکھوا دیا گیا ہے؟ میرے خیال میں اگین عوام کو مسلیڈ کرنے والی باتیں ہیں, یا تو خود پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں, کوئی چیز آتی نہیں. ہاں بولنا ضرور آتا ہے, آوازیں بڑی اونچی اونچی ہیں, زوردار آوازیں ہیں. میں خود بڑا معترف ہوں کہ جس طرح زور زور سے بات کی جاتی ہے, کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو میں چیخنے لگوں. تو عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے. نہ آئی ایم ایف والا اسٹیٹ بینک کا بل کل پاس ہوا اور نہ وہ الیکشن اصلاحات کا بل پاس ہوا جس کو اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم چیلنج کر دیں گے. بل پاس نہیں ہوا, آپ چیلنج کر دیں گے, تو بی مائی گیسٹ میرے خیال میں کر دینا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ اپوزیشن ابھی سے کہہ رہی ہے کہ 2023 کے الیکشن جو ہیں وہ مشکوک ہو گئے ہیں. یہ ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ظاہر ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھے گا کہ اس پہ اتفاق رائے چونکہ نہیں ہو رہا تو وہ بھی ریلیکٹنٹ ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے. قانون تو بن گیا ہے, کتنی بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن پر؟ قانون بن جائے کیا اس نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے, یا وہ کہتا ہے کہ ہمارا آئینی وہ کہتے ہیں جی ہم تو آئینی ادارہ ہیں, ہم نے آئین کو دیکھنا ہے, تو قانون میں اگر چیزیں ڈویبل نہیں ہیں تو ہم وہ کرنے کے پابند نہیں ہیں. اگر وہ یہ کہیں تو پھر کیا آپشن ہوگا حکومت کے پاس؟ آئین میں یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جو الیکشن کروائے گا اور جو ڈیوٹیز اور آبلیگیشن سر انجام دے گا تو وہ قانون کے حساب سے کرے گا, اور قانون وہ ہے جو مجلس شورا پاس کرے گی. تو جب مجلس شورا پاس کر دیتی ہے تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہو جاتا ہے ای سی پی کا. تو ای سی پی میرے خیال میں یہ نہیں کہہ سکے گی کہ ہم اس لاء کو فالو نہیں کریں گے. ای سی پی کو پھر یا تو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا یا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے, وہ ہمیں سمجھائے, ہم
ان کو سمجھائیں، ان سے باہر نہیں ہے، وہ ہم سے الگ نہیں ہے. ہمارا ایک محترم انسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے، ہم سب اس کی تعریف کرتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں. تو انتخابی اصلاحات کا جو بڑا بل تھا اس پہ ابھی بھی اتفاق رائے کے لیے ایک معاملہ کمیٹی میں جا سکتا ہے. اس پہ اگر اپوزیشن نے کوئی سجیشنز دینی ہے وہ دے سکتی ہے. اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمیں پوچھا ہی نہیں گیا تو اس پہ پوچھا جائے گا. ہاں بالکل ایسے ہی اتفاق رائے کی جانب معاملہ جائے گا. ایسے. تو نیب کے حوالے سے کیا کیونکہ یہ ایسے بیانات حکومت کی جانب سے آئے، ایک تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آرڈیننس بھی حکومت جاری کرتی ہے اور حکومت کے اندر سے بیانات بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جب ہم قومی اسمبلی میں پیش ہوگا بل کی صورت میں تو فلاں ترمیم کر دیں گے. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ حکومت کی اپنی لیگل ٹیم کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوتی؟ یہ کیا ایشو ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ جس چیز کی طرف اشارہ دے رہے ہیں وہ تو میں نے پچھلے دنوں کسی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بڑا سیر حاصل اس پہ گفتگو بھی کی ہے. اور میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اس سے کنیکٹڈ ایک چیز ہے کہ آرڈیننس کے لیے جو لوگ بات ہی کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آرڈیننس پہلے آ جائے اور آرڈیننس کی ورکنگ دیکھ لی جائے، اور کیونکہ آرڈیننس کو لے ہونا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، تو کوئی بھی اس میں اگر سکم رہ جائے قانون میں، کیونکہ دیکھیں ایکسپیریمنٹیشن ہوتا ہے قانون بھی، کہیں آپ دیکھیں فلا ہے کچھ ہے تو آپ اس کو امینڈ کر لیں جب بل لے کے آئیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ بنائے. اور یہی ہم نے کیا. جو اینٹی ریپ لاز تھے اس کے اندر اس کی ایک آرڈیننس بنایا، اس کو پھر لے بھی کیا پارلیمنٹ میں، اور دیکھا، اور پورے پاکستان سے ہمارا ایک ڈسکشن بڑا رہا ہے، پولیس سے، پروسیکیوشن سے، لائرز سے، پہلے بھی رہا آرڈیننس سے پہلے، بعد میں بھی رہا. پھر پریکٹیکلی جب ہم نے دیکھا کہ کہیں پرابلمس تھیں تو ان کو امینڈ کر دیا. تو یہ اینٹی ریپ لا جو ہے وہ بڑا ایک اچھا سا لا ایک بن گیا ہے، جس میں ہم نے کیمیکل کیسٹریشن اس لیے ریپیل کر دی کیونکہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس نے یہ ایک اوپینین دی کہ کیمیکل کیسٹریشن کو ریپیل کر دیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 227 ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں قانون ہوگا تو قرآن، سنت، شریعت اس کے خلاف نہیں ہوگا. تو نیچرلی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ریپرزینٹس ایک باڈی، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جو کہ قرآن اور سنت پر جو اپنی اوپینین دیتی ہے. فیڈرل شریعت کورٹ بھی ہے لیکن ایگزیکٹو آرم جو ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے. جہاں تک کہ نیب کا آرڈیننس ہے، تو دیکھیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ایک ادارہ ہے کانسٹیٹیوشنل، وہ ججوں کے لیے ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہ ہے الیکشن کمیشن کے لیے، اور وہ ہے آڈیٹر جنرل کے لیے. تو ان کے علاوہ اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انٹروڈیوس کرنا ہے ایز اے ڈسپلنری باڈی تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. اور اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو رکھا جائے وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو وہ کل عدم ہو جائے گا، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو اسی لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو نہیں رکھا گیا ایز اے باڈی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال بہت لوگ ہمارے یہ چینل پہ بھی پوچھتے ہیں، کامنٹس میں پوچھتے ہیں، صدارتی نظام کے حوالے سے. صدارتی نظام کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ موجودہ سسٹم میں بہت سارے فیلیئرز اور گرے ایریاز اس لیے ہیں کہ یہ سسٹم شاید ہمارے یہاں سوٹ نہیں کرتا. لیکن پریزیڈنشل سسٹم کے حوالے سے پاکستان میں کوئی پاسبلٹی کو نظر آتی ہے یا کوئی پالیسی میکر اس حوالے سے سوچتے ہیں، یا یہ صرف باتیں میڈیا کی حد تک ہی ہوتی ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک تو یہ ایک ڈیزائر ہے بعض لوگوں کا، اور یہ پائے تکمیل ہونے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی ہو. تو جب تک ایسی 2/3 میجورٹی نہیں ہو، یا تو ایک ریفرینڈم کرا لیا جائے اس پہ. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے یا میری ٹیبل پر کوئی پریزیڈنشل سسٹم کی تو کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی ایسا فائل ورک نہیں ہے، کوئی ریسرچ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بہتری لا سکتا ہے؟ یہ ذرا سے ڈیبیٹ کرنا پڑے گا. اٹ از ٹو ارلی ٹو سے، کیونکہ ہو سکتا ہے لے آئے، ہو سکتا ہے نہ لائے. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا پارلیمان جو ہے اس چیز کے لیے تیار ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے ہم کنورٹ ہو کے پریزیڈنشل سسٹم میں جائیں تو یہ ہو سکتا ہے اگر پارلیمان چاہے. اگر پارلیمان نہیں چاہے تو نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب. جو لیجسلیشنز ابھی ریسنٹلی ہوئی ہیں، بہت سی اہم چیزیں وہ جو کہ میڈیا پر نہیں آ سکیں،
اور خاص طور پہ جو اینٹی ریپ بل کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ کیمیکل کیسٹریشن سے متعلق شک جو ہے وہ نکال دی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا سے متعلق قانون ہے اس کا IMF سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو بھی یہ منظور ہوا ہے, اور جو انتخابی اصلاحات کا جو بڑا بل ہے وہ اس پہ اپوزیشن کا اتفاق رائے دوبارہ سے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی, وہ مؤخر ہو گیا تھا. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.